میں کل سے مسجد نہیں آؤں گا۔ ایک شخص نے مسجد کے پیش امام سے کہا کہ مولانا میں کل سے مسجد نہیں آؤں گا۔ پیش امام نے پوچھا کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا جی بالکل، کیوں نہیں۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ میں جب بھی مسجد آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کوئی فون پر بات کر رہا ہے، کوئی دعا پڑھتے وقت اپنے فون پر میسیجز دیکھ رہا ہے، کوئی فون پر بزی ہے، کوئی کونے میں بیٹھ کر کسی کی غیبت کر رہا ہے، تو کوئی محلے کی خبروں پر تبصرہ کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسا ہی مسجدوں میں ماحول بنا ہوا رہتا ہے۔ پیش امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اگر ہو سکے تو مسجد نہ آنے کا آخری فیصلہ کرنے سے پہلے ایک عمل کر لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے کہا بالکل، میں تیار ہوں۔ مولانا اسے مسجد سے لگے ہوئے کمرے میں لے گئے اور ایک گلاس پانی کا بھرا ہوا لے آئے اور اس شخص کو دیتے ہوئے کہا یہ گلاس لیں اور مسجد کے اندرونی حصے کے 2 چکر لگا کے آئیں، مگر یاد رہے پانی کا ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرنے پائے۔ اس شخص نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں اسے بڑی آسانی سے کر سکتا ہوں۔ اس نے گلاس فوری طور پر ہاتھ پر پکڑا اور پورے احتیاط کے ساتھ مسجد کے 2 چکر لگا ڈالے۔ مولانا کے پاس واپس آ کر خوشی سے بتایا کہ دیکھیے مولانا، ایک قطرہ بھی پانی زمین پر نہیں گرا ہے۔ امام صاحب نے کہا بھائی واہ، یہ تو تم نے کمال کر دیا۔ ذرا مجھے بتائیے کہ جس وقت آپ مسجد کا چکر مار رہے تھے اس دوران کتنے لوگ ایسے تھے جو فون پر بات کر رہے تھے، یا کتنے لوگ ایسے تھے جو محلے کی خبروں پر تبصرہ کر رہے تھے، یا کتنے لوگ ایسے تھے جو کسی کی غیبت کر رہے تھے؟ اس نے کہا حضرت، میری ساری کی ساری توجہ اس بات پر مرکوز تھی کہ پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرے، میں نے لوگوں پر توجہ ہی نہیں دی۔ امام صاحب نے کہا جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو تمہارا پورا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ جب آپ خالص اللہ کے لیے مسجد میں آؤ گے تو آپ کو خبر ہی نہ ہوگی کہ کون کیا کر رہا ہے، آپ کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہوگی اور اللہ سے جڑی ہوئی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی رسول اور اللہ کی پیروی کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ یہ نہیں کہتا کہ مسلمانوں پر نظر رکھو کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اللہ سے تمہارا اور جو رابطہ ہے، اللہ سے تمہارا جو تعلق ہے وہ تمہارے اعمال کی بنا پر مضبوط ہوتا ہے، دوسروں کے اعمال کی بنیاد پر مضبوط نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھو، دوسروں پر توجہ دینے سے اچھا ہے کہ اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ جب اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا تو اللہ ہمیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا، اور ایک مومن کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی ہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ویڈیو میں جو بات بتائی گئی ہے اس پر ہم تمام لوگوں کو دھیان دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر یہ بات آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں تاکہ دوسرے لوگ اس سے استفادہ کر سکیں، کیونکہ یہ ایک بلا شبہ ایک اچھی بات ہے، اور اچھی بات کو آگے بڑھانا بھی صدقہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔